گھر ہے, میرے بچے رہ رہے ہیں یہاں پر, آپ کو کس نے یہاں پر بھیجا ہے؟ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اچھا بتائیں. دیکھیں یہ میرا نہیں, آپ لوگ نکال رہے ہیں. ان کو میں جانتا ہوں, میرے گیسٹ ہاؤس پہ آتے تھے. یہ آپ السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنے گریبان میں متی اللہ جان. آج ہم میڈیا یعنی اپنے ہی گریبان میں جھانکیں گے, کیونکہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ چند اطلاعات اور ٹیلی ویژن چینلز پہ کچھ ایسے پروگرام چل رہے ہیں جن کے بعد لوگ پریشان ہیں کہ جن صحافیوں نے اور جس میڈیا نے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا تھا, ان کی چادر اور چار دیواری کو محفوظ بنانا تھا, وہی میڈیا اور وہی صحافی حضرات ایک مائکروفون پکڑ کے اس چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں. حال ہی میں ایک ٹی وی چینل پر بھی ایک ایسا ہی پروگرام چلا. کسی چینل کا ہم نام نہیں لیتے, کسی صحافی کا نام لینے کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو عام لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کی. جس حوالے سے جو پروگرام چلا اس میں میڈیا کی ایک ٹیم چند پولیس والوں کو ساتھ لے کر بغیر کسی مجسٹریٹ اور بغیر کسی تلاشی کے وارنٹ کے ایک گھر میں داخل ہوتی ہے اور پھر اس کو اپنے پروگرام میں گیسٹ ہاؤس قرار دے کر تمام گھر کے اندر کے مناظر جو ہیں وہ دکھاتی ہے, فیملی ممبرز کو, بچے کو بھی دکھاتی ہے, اور پھر اس گھر کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں برآمد کرتی ہے جس میں شراب کی بوتلیں ہیں, گولیاں ہیں پستول کی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ غلط کاری یا بدکاری ہوتی رہی ہے اس گھر میں, جبکہ مالک مکان چیختا چلاتا رہا کہ یہ اس کا گھر ہے, کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں. ایک گیسٹ ہاؤس مالک مکان کا تھا مگر پہلے تھا اور کسی اور جگہ پہ تھا جو بند کر چکے تھے. حال ہی میں جب یہ سارا واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ آیا ایک کیمرہ مین کا. یہ وہ کیمرہ مین تھا جو اسی پروگرام کے لیے شوٹنگ کرتا تھا, اور اس گھر کے اندر جب یہ میڈیا اور پولیس والے بغیر وارنٹ کے گھسے تھے تو اسی کیمرہ مین نے فلمنگ کی تھی. اس کیمرہ مین نے وہ کچھ دکھا دیا جو پروگرام میں لوگوں کو نہیں بتایا گیا تھا. یعنی اس کیمرہ مین نے اپنی ایک فوٹیج میں یہ دکھا دیا کہ کس طریقے سے پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران باقاعدہ یہ میڈیا کی ٹیم جو ہے گولیاں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی پستول کی, اور وہ ایک ڈرار میں پھینک رہی تھی, ڈال رہی تھی گھر کے اندر. وہ فوٹیج بھی یہ کیمرہ مین سامنے لے آیا اور اس نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس پیشے کے لیے ہمارے صحافی اور کیمرہ مین جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم اس پیشے کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو کیمرہ مین کا وہ اعترافی بیان بھی اب سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے اور کیا شہریوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جب گھر کا رکھوالا خود ہی اپنے گھر میں ڈاکہ مارنا شروع ہو جائے, جو واچ ڈاگ ہے وہ خود ہی گھر میں گھس کے مالکان کو کاٹنا شروع ہو جائے. تو پھر ایسے واچ ڈاگ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ایسے صحافی اور ایسے میڈیا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا ہم جواب آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی اور انگریزی روزنامہ ڈان کے سابق ایڈیٹر اور ایکسپریس ٹریبیون میں بھی یہ ایڈیٹر رہے, اور 50 سال یعنی 53 سال سے پاکستان کی صحافت سے منسلک ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب محمد ضیاء الدین صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی حوالے سے ہمیں کراچی میں جو ہمیں ہمارے مہمان جوائن کر رہے ہیں ان کا تعارف بھی کراتے چلیں. کراچی میں محمد ریحان ہیں جو کہ اسی پروگرام جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اس کے ایک ایڈیٹر رہے ہیں, سابق ایڈیٹر, جو کہ NLE ایڈیٹر, جو ویڈیو کو کاٹتے ہیں, چھانٹتے ہیں, ویڈیو کو جوڑتے ہیں اور وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, ویڈیو کی فلم کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں. محمد ریحان یہ بھی اس پروگرام سے, اس ٹی وی چینل سے منسلک تھے اور اب یہ اس پروگرام اور چینل سے منسلک نہیں ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ جو ہیں کامران منہاس ہیں جو کہ کرائم رپورٹر ہیں کراچی کے ہی, اور وہ دوست ہیں اس کیمرہ مین کے ساجد علی کے کہ جس نے سوشل میڈیا پہ اعترافی بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم نے خود گولیاں ڈالی تھی اور یہ پروگرام بنایا تھا بلیک میلنگ کا. کیمرہ مین ساجد علی جو ہیں جس کا اعترافی بیان سوشل میڈیا پہ آیا, کل انہوں نے ایک دن پہلے ہی ہم سے وعدہ کیا ہمارے پروگرام میں آنے کا, مگر اب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو کراچی کی مقامی پولیس جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی ہے
اور پھر پتہ چلا کہ اب وہ FIA کی تحویل میں ہے. چونکہ بظاہر یہ میڈیا کا اور قانون نافذ کرنے والے چند لوگوں کا گٹھ جوڑ تھا جنہوں نے گھر کے اندر گھس کے یہ سارا ڈرامہ کھیلا، تو اب پولیس اپنے جو نشانات ہیں اور اپنے خلاف جو شواہد ہیں ان کو دھونے کی کوشش میں بھی لگی ہوئی ہے. کامران مناس کرائم رپورٹر جو ہے اس کیمرہ مین ساجد علی کے دوست ہیں، وہ بھی ہمیں کراچی میں جوائن کر رہے ہیں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں چند جھلکیاں اس پروگرام کی جس پروگرام کے اندر میڈیا کی اور پولیس کی ٹیم دکھائی جا رہی ہے کس طرح وہ گھر کے اندر گھوم پھر رہے ہیں فیملی کے بیچ، اور مالک مکان ان سے کیا دہائیاں دے رہا ہے. پہلے اس پروگرام کی جھلک مختصراً دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو ایکچوئل فوٹیج جو پروگرام میں نہیں دکھائے گی وہ بھی دکھائیں گے. یہ ذرا ملاحظہ کیجیے. جی ہم بلکہ ایکچوئل فوٹیج جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ پہلے دیکھ لیں اور پھر ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں. ایک بندہ باہر آئے گا. میرا گھر ہے، میرے بچے رہ رہے ہیں یہاں پر، آپ کو کس نے یہاں پر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ تعویذ شاویز اور کیا ہے یہ؟ نہیں یہ دیکھیں یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے رکھا ہے. پلیز خدا باخدا میں ابھی لے کے کہتا ہوں کہ میرا نہیں ہے. ابھی یہ تعویذ کہہ رہے تھے اور اب یہ جو ہے نا اسپائی کیم نکلا یہاں سے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا بتائیں. دیکھیں یہ میرا نہیں، آپ لوگ نکال رہے ہیں. آپ کے گھر سے نکال رہے ہیں لیکن آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں نے رکھا ہے. یہ دیکھیں آپ نے کچھ رکھا ہے یہاں پر. اللہ کی قسم آپ نے رکھا ہے. I swear لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لوگوں نے رکھا ہے. یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں سر یہ زیادتی ہے. آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. کریں گے ابھی اور کریں گے. چلیں ابھی سب آپ کو بتا دیں ابھی کون ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کون ہوں گا میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے ڈرامے کی اور کیا موبائل بھی اٹھا لیا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے گھر سے چیزیں بھی اٹھا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں زبردست آپ مجھے گولی مارے. آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ. نہیں بیٹی زیادتی ہو رہی ہے. آپ لوگ میں بھی آتا تھا میں آپ کو نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں. ان کو میں جانتا ہوں، میرے گیسٹ ہاؤس پہ آتے تھے. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. قرآن پاک کی قسم یہ ارے دیکھو بلٹس نکال رہے ہیں یہاں سے. یہ دیکھو یہ گولیاں بندوق کی گولیاں. یہ وہ شرمناک اور مکروہ فعل تھا جو کہ کسی بھی صحافی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اس مکروہ اور شرمناک فعل کے اندر پولیس بھی ایک فریق بنی اور میڈیا کی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک گھر میں گھسے. اور آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیوز میں پہلے گولیاں ڈالتے ہوئے دکھایا گیا. یہ اس کیمرہ مین نے ریکارڈ کیا جو اب FIA کی تحویل میں ہے. سندھ کے جو FIA کی برانچ ہے اس کی تحویل میں ہے یہ کیمرہ مین، اور ساجد علی اس کا نام ہے. اس نے یہ ریکارڈ کر لیا گولیاں ڈالتے ہوئے گھر کے ایک ڈرار میں، اور پھر نکالتے ہوئے پروگرام میں تو دکھایا گیا لیکن اس پروگرام میں گولیاں ڈالنے والی فوٹیج جو ہے وہ چھپا دی گئی. پھر یقینی طور پہ بہت سے سوالات ہیں اب اس کے اوپر اٹھتے ہیں. آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں. ایک ساجد علی صاحب نے جو چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا اعترافی بیان دیا. ساجد علی کیمرہ میں جس نے ساری فلمنگ کی تھی اور میڈیا ٹیم اور پولیس کے جو گٹھ جوڑ ہے اس کو بے نقاب کیا تھا. ساجد علی کیمرہ مین نے اپنی اس فوٹیج میں کیا کہا آئیے دیکھتے. السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے دوستوں اور ساتھیوں اور معزز صحافی بھائیوں. آپ سب کے علم میں ہے کچھ دن قبل اب تک کے پروگرام خفیہ کی کچھ ویڈیو میں نے ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ ڈالا، سوشل میڈیا میں اپلوڈ کی، جس کی بنا پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، الٹا مجھے پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ میرے مشن کو جاری رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ اس پیشے پہ ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اس کی تازہ مثال تیمور شہید ہے۔ مجھے پتہ ہے مجھے کافی ہراساں کیا جا رہا ہے، میں گھر سے بے گھر ہوں، میں اپنے گھروں میں نہیں سو رہا، میرے گھر والے پریشان ہیں۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ گلی کے کونے پہ آج کون شخص کھڑا ہے، لہٰذا اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار اب تک کے پروگرام خفیہ ٹیم ہوگی، طاہر نیاز پرویز ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میری لڑائی اب تک ٹی وی سے نہیں ہے۔ اب تک ٹی وی کے مالکان بھی بہت اچھے ہیں، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن خفیہ پروگرام سے میرے اختلافات ہیں، جو لوگوں کی چار دیواری کا پامال کرتے ہیں، ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا آپ سبوں سے یہی گزارش کروں گا کہ دعا میں یاد رکھیے گا اور حق اور سچ کی آواز اٹھاتے رہیں۔ آپ کا اپنا دوست بھائی کیمرامین ساجد علی۔ کیمرامین ساجد علی جو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کو کراچی کی FIA پولیس جو ہے اٹھا کر لے گئی ہے اور اس کا خاندان والوں سے رابطہ نہیں ہونے دیا جا رہا، اور یہ ایک دن پہلے کی ہی بات ہے کہ اس کو غائب کیا گیا ہے، اور یہ FIA سندھ کے تحویل میں ہے اس کے اہل خانہ کے ذرائع کے مطابق۔ انہی کیمرامین کے ایک ساتھی جو کہ ایک پروگرام ایڈیٹر ہیں، جو پروگرام کی فلم کو ایڈٹ کرتا ہے، کانٹرن کرتے ہیں، وہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ پہلے کچھ حقائق ان سے بھی بات کر لیں، پھر ہم جاودین صاحب کی طرف بھی آتے ہیں۔ محمد ریحان صاحب، آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اس پروگرام میں آپ کا کام کیا تھا، آپ کا رول کیا تھا، کردار کیا تھا، اور کس قسم کی اس پروگرام کے اندر بددیانتی کی گئی جس کے آپ عینی شاہد ہیں؟ جی دیکھیں، میں کافی عرصے سے جو ہے میڈیا کے اندر جو ہے بطور NLE کام کرتا آ رہا ہوں، اور جب سے میں نے اب تک ٹی وی جوائن کیا ہے اس کے بعد مجھے یہ پروگرام دیا گیا ایڈٹ کے لیے، اور جب سے میں نے یہ ایڈٹ کرنا شروع کیا تو یہ اس کا پروڈیوسر، خفیہ کا پروڈیوسر طاہر نیاز اور ثنا فیصل اس کی ہوسٹ، ان کے جو کام ہیں وہ یہ لوگ کرائم شو کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بیسیکلی یہ کرائم کرتے ہیں، کرائم شو نہیں کرتے، کرائم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو یہ اپنے ساتھ گولیاں ہو گئیں، بلٹس، منشیات اور پتہ نہیں دیگر سامان، غیر اخلاقی سامان رکھتے تھے۔ تو مجھے ان پہ شک ہوتا تھا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، یہ مجھے اتنا نہیں۔ جب کسی چھاپے پر، جیسے کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں کاکروچ وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، جب چھاپے پہ جاتے تھے تو وہاں سے یہ برآمد کرواتے تھے اور چھاپے پہ اپنی کامیابی شو کرتے تھے کہ ہم کامیاب لوٹیں وہاں سے، اور پھر ان کو بعد میں بلیک میل کر کے پیسے ان سے مانگتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے پیسوں کی، اور ان کے تقریباً سارے پروگرام پلانٹڈ ہوتے ہیں۔ تو کافی پروگرام انہوں نے جو ہے ایسے کیے، جس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا گیسٹ ہاؤس پہ انہوں نے کیا تھا ایک، یہ انہوں نے بلٹس میرے سامنے لے کر آئے تھے آفس میں، مجھے باخودہ یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کریں گے اس کا، مگر یہ اسی دن یہ وہاں چھاپے پر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ وہاں برآمد کروا کے، اور اس شخص کے ساتھ آپ نے تو دیکھ لیا ویڈیو میں کیا کیا۔ اس کے بعد جب یہ لے کر آئے ایڈٹ کرنے کے لیے تو میں نے اس پر بہت مجھے اختلاف ہوا کہ نہیں، میں یہ کیا، میں تو نہیں کروں گا، یہ تو تم کیا کروا رہے ہو مجھ سے جو نا ایڈٹ، یہ کیسا اتنے مطلب گھناؤنا کام آپ کر رہے ہیں، اتنے کرپٹ۔ تو میں نے منع کرنے پر مجھے دھمکایا گیا باقاعدہ، اور بولا تمہارا کیریئر ہم تباہ کر دیں گے، یہاں سے تمہیں جاب سے نکالیں گے اور کہیں جاب کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ تو یہی آج ہمارے گھروں پر بھی ہو رہا ہے۔ ساجد کیمرامین کو کل رات میں جو ہے اسی طریقے سے دن دہاڑے جو ہے وہ آئی پولیس FIA اور وہ لے کر چلے گئی اس کو اریسٹ کر کے رات میں، اور اسی طریقے سے میرے گھر پر بھی رات میں ہم گھروں پر سو نہیں رہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اتنے کرپٹ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ صاف ہی نہیں ہے، یہ صحافت پہ داغ لگا رہے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم نے آواز اٹھائی
تو ہمارے ساتھ بھی جو ہے غلط ہو رہا ہے. ٹھیک, مگر آپ نے اپنے ہم کسی اس کے لیے سینئر جو کو ہے آپ نے اپنے کسی سینئر کو یا ڈائریکٹر نیوز کو شکایت کی؟ جی, ہم نے وہاں پر انتظامیہ سے, مینجمنٹ سے بہت شکایت کی. میں نے بہت دفعہ شکایت کی مینجمنٹ سے, مگر وہاں سے ہمیشہ ہمیں دبا دیا گیا. کس سے؟ مینجمنٹ نے نہیں, کس جو سے کام شکایت کیا ہے وہ کیا؟ کرو. مینجمنٹ میں جو ہمارے ایگزیکٹو اور جو دوسرے پروڈیوسرز وغیرہ ہوتے تھے, سینئر پروڈیوسرز, ان سے کہا گیا کہ یہ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. تو اس پر بھی جو ہے نا ہمیں چپ چاپ کر کے بٹھا دیا گیا کہ آپ چپ چاپ کام کریں, ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جو یہ باہر کر رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں, ان کے گینگ سے تعلقات ہیں, ان کے بہت تم مارے بھی جاؤ گے تم اگر تم نے ان کے خلاف بولا. یہ کس نے کہا آپ کو؟ اتنی دھمکیاں دی گئی ہمیں. یہ ان کے خفیہ پروگرام کے جو پروڈیوسر ہے طاہر نیاز, اس نے مجھے دھمکی دی. اچھا, اور ثنا فیصل بھی شامل ہے اس دھمکی میں. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں, آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں کامران منہاس, جو کہ آپ کے ساتھی کرائم رپورٹر ہیں کراچی میں ہی. کامران منہاس صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیمرامین ساجد علی کے ساتھ کیا ہوا, اور یہ کیا وجہ ہے کہ ساجد, یہ پروگرام تو میرے خیال میں کافی عرصہ پہلے آن ایئر ہوا, اور تقریباً سال بعد جو ہے یہ معاملہ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ کیا کبھی ساجد علی نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا پہلے؟ جی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جو ساجد علی کا جو معاملات تھے طاہر نیاز پرویز سے, یہ خفیہ پروگرام والوں سے, یہ تقریباً 2 سال سے تھے. 2 سال قبل, تقریباً 2-2.5 سال قبل, انہوں نے ایک قاری صاحب تھے, حافظ تھے, ان کا مدرسہ تھا, اس پر جو نا انہوں نے خفیہ پروگرام والوں نے ریڈ کی تھی. جب وہاں پر انہوں نے ریڈ کی تو وہاں پر نازیبہ چیزیں رکھیں جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. تو وہ ساجد سے کے جاننے والے تھے. ساجد کو جب پتہ چلا وہ نیک انسان ہے, تو پہلا اعتراض ساجد نے اس وقت کیا تھا. اور میں آپ ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ جو ساجد ہے وہ ساجد خفیہ کا کیمرہ مین نہیں تھا, ساجد نیوز میں تھا, نیوز میں کام کرتا تھا. تو ساجد نے جو پہلا اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا. پھر معاملات چلتے رہے, جیسے ریحان کو یہ لوگ تھریٹ کرتے رہے, اور اس طرح سے ساجد کو تھریٹ کرتے رہے. اس کو کبھی کہتے تھے تو بلیک میلر ہے, کبھی کہتے کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی. وہ مجھے بتاتا رہتا تھا اکثر کہ کامران بھائی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, مجھے خدشہ ہو رہا ہے, یہ مجھے کہیں پھنسا دیں گے, یہ سب کچھ کر دیں گے. جس پر میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے سینئرز کو آگاہ کرو ان مسائل سے, ورنہ ایسا نہ ہو آپ کو نقصان ہو جائے. اس کی وجہ تھی, مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے, کیونکہ انہی کا ایک خفیہ ٹیم کے ایک ممبر تھے فیصل صاحب. وہ فیصل صاحب نے بھی ان کی کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا تھا ایک دفعہ, جس کے بعد فیصل صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک گولیوں کا پیکٹ آیا طاہر کے اور ثنا کے نام پہ. اور میں آپ کی وضاحت کر دوں, ابھی بھی خفیہ ٹیم کا ممبر ہے جنید کے ذریعے وہ پیکٹ آیا تھا. جنید کے بارے میں آپ انویسٹیگیشن کرا لیں. میرے جو ذرائع بتاتے ہیں جنید ایک کرمنل ہے, جو کہ جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو جنید فرار تھا گھر سے. اور جنید ایک نادرا کا آفیسر ہے جو طاہر صاحب کو, آپ میرا شناختی کارڈ نمبر طاہر صاحب اس کو اگر دے دیں تو وہ پورے خاندان, میرے خاندان کی شناختی کارڈ کی کاپیاں نکال کے دے دیتا ہے. اس کے ایوز جو نا طاہر نیاز نے جنید کو نوکری کا وعدہ کیا, اور وہ گولیاں منگوائیں اور وہ آئیں, اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کرنگی انڈسٹریل ایریا میں تھانہ درج کرایا. کلندر بخش صاحب وہاں کے ایس ایچ او ہوتے تھے, اگر آپ ان سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے. وہ خود کہتے تھے یہ بہت ظلم ہوا ہے. جب مجھے بتا دیں کامران صاحب جلدی سے یہ بتا دیں کہ ساجد علی اس وقت کہاں ہے اور کس نے اس کو اٹھایا؟ جی, ساجد علی کو جو اٹھایا ہے سائبر کرائم FIA والوں نے اٹھایا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں فہیم صدیقی صاحب, انہوں نے وہ وہاں گئے ہیں, اور سننے میں میرے یہاں ہے یہیں پر کہ ان کے حوالے ساجد علی کو کر دیا گیا ہے. جبکہ ساجد علی کے گھر پہ جب انہوں نے ریڈ کی ہے, پھر یہ ریحان کے گھر گئے ہیں, پھر یہ میرے گھر پہ آئے ہیں. میں گھر پہ موجود نہیں تھا, میں ساجد علی کو تلاش کر رہا تھا. میرے گھر پر جا کے پولیس والے گھر میں داخل ہوئے, جو ریڈ کیا, یہ کس قانون اور کس اختیار کے تحت گئے؟ مشکل ہے, مگر ہم کوشش کر رہے ہیں. معاملہ عوام کا ہے, شہریوں کے حقوق کا ہے, چادر اور چار دیواری کا ہے. چاہے جو بھی اس کو پامال کرے گا اس کو بے نقاب کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. کسی سے کوئی ذاتی جھگڑے کی بات نہیں, کوئی مخالفت نہیں, بات ہے شہریوں کے حقوق کی.
ہمیں کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے کامران منہاس، ایک کرائم رپورٹر ہیں جن کے دوست کیمرہ مین کو FIA والے اٹھا کے لے گئے، جس نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو کے ذریعے انکشاف کیا تھا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں بلیک میل کرنے کے لیے پولیس کا اور اس ٹی وی پروگرام خفیہ کا گٹھ جوڑ ہے، اور ایک گھر میں انہوں نے بغیر وارنٹ کے گھس کے اسلحہ اور گولیاں پلانٹ کی، وہاں پہ رکھی اور پھر کیمرہ کے اوپر برآمد کر کے ان کو بلیک میل کیا، گھر کو، چادر اور چاردیواری کو بھی پامال کیا۔ کامران منہاس صاحب، آپ سے سوال یہ تھا کہ آخر یہ FIA والے اور پولیس والے کس قانون کے تحت گھر میں گھسے؟ کیا ان کے پاس کوئی وارنٹ تھا یا کون پولیس والے تھے؟ یہ پولیس والے کوئی مستقل ان کا کوئی گٹھ جوڑ تھا میڈیا کی اس خفیہ ٹیم کے ساتھ؟ سر میرے ذرائع جو مجھے بتاتے ہیں کہ جو طاہر نیاز صاحب ہیں ان کا FIA سائبر کرائم سرکل میں جانا آنا بہت زیادہ ہے، یہ میرے ذرائع بتاتے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں تو طاہر نیاز صاحب بھی ساتھ تھے جو ہمیں پتہ چلا ہے، اور خاص طور پہ جب میرے گھر پہ آئے تو انہوں نے میرے وائف کے موبائل سے مجھے فون کیے ہیں، اور میری وائف کے موبائل سے مجھے انہوں نے یہ فون کر کے بولا ہے کہ ہم تمہاری وائف کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو میں نے ان کو بولا میری وائف کو کیوں اٹھا کے لے جائیں گے؟ تو پولیس ان سے مکمل تعاون کر رہی تھی، انہوں نے مجھے گالیاں بھی دی، حالانکہ میں اس وقت ساجد کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہ چلے گئے کہ تم جلد سے جلد آ جاؤ وہاں پر۔ تو یہ گٹھ جوڑ ہے پولیس کا اور میڈیا کی اس ٹیم کا؟ بالکل بالکل گٹھ جوڑ ہے، بالکل گٹھ جوڑ ہے، اس کے بغیر یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے نا، اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کامران منہاس صاحب، آپ ہمارے ساتھی ہیں جی۔ محمد ضیاء الدین صاحب، 53 سال کی صحافت، اور پھر اب اس طرح کا ایک صحافیوں کا اور میڈیا کا ایک مافیا نما چہرہ جب سامنے آتا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ آپ کے خیال میں کہاں غلطی ہوئی ہم سے؟ اچھا مطیع اللہ، یہ اس وقت جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، یہ ہائی لائٹ کرنا ان چیزوں کا بہت صحیح، اور ہم یہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ججمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ بالکل صحیح، الزام ہے اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا بالکل صحیح تھرو پراپر چینل یہ ہم جج نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں کہ ہم نے کوشش کی ہے جو اس پروگرام کی خفیہ کی جو اینکر پرسن خاتون تھی ان سے، ان کے پروڈیوسر سے، ان کے ٹیم ممبر سے، ان کے ادارے سے، کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے اگر ہمارے پروگرام میں ہمیں وقت دیں، مگر ان سے کوئی رابطہ نہیں، تمام ٹیلی فون نمبرز بند ہیں ان کے جو اس ٹیم کے لوگ ہیں، اور ان کے ادارے کی طرف سے موقف دینے کے حوالے سے کوئی مثبت جواب ہمیں سامنے نہیں آیا۔ اور جو مالک مکان جن کے گھر میں اس میڈیا ٹیم نے ریڈ کیا تھا، ان کا نام نوید اسلم چودھری تھا، جو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ اس پروگرام میں آئیں گے، اور عین وقت پہ وہ بھی اسٹوڈیوز میں نہیں پہنچے وعدے کے باوجود۔ مگر یہ معاملہ نوید اسلم چودھری کا نہیں، یہ معاملہ شہریوں کے حقوق کا ہے، اس لیے اس پروگرام کو گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی ضیاء الدین صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ الزامات ہائی لائٹ تو ہم کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے بعد جو جن اداروں کا کام یہ ہے صحیح کہ پراپر انویسٹیگیشن کریں اور صحیح یا غلط جو بھی ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ ایز آف ٹوڈے میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ PBA کا اور پیمرا کا ہے، براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن، جو مالکان کی تنظیم ہے، ٹی وی چینلوں کے مالکان کی تنظیم۔ میں PBA کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سپوزیشن یہ ہے، اگر یہ سارے جو کہہ رہے ہیں، کامران صاحب جو کہہ رہے ہیں، ایک کیمرہ مین نے جو الزام لگایا ہے، علی صاحب یا رحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں، ریحان صاحب جو کہہ رہے ہیں، جی ریحان، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو مورد الزام جو ہے وہ چینل اونر ہے۔ صحیح، انہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ ایک چینل اونر وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو اس نے ریکروٹ کیا ہے۔ تو پہلے تو PBA کو چاہیے کہ اگر یہ آپ کا ممبر ہے PBA کا تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو، کیونکہ بدنامی تو سارے لوگوں کی ہو رہی ہے، سارے لوگوں کی، سب مالکان کو لوگ کہیں گے بلیک میرر ہے، سب صحافیوں کی بدنامی ہو رہی ہے ہماری۔ آپ نے 53 سال صحافت کی، لوگ کہیں گے اچھا آپ بھی صحافی ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، معذرت کے ساتھ، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ اگین میں اس جو انسیڈنٹ کو سے ریلیٹ نہیں کر رہا ہوں، جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، پرنٹ میڈیا کے دوران میں بھی ہمارے بہت سے پبلیکیشنز، ہمارے بہت ساتھی، بہت سے تو نہیں، اکثر یعنی کچھ یہی کام کرتے تھے، کام یہ کرتے تھے پولیس کے ساتھ، اور ہماری بدنامی اس وقت بھی ہوتی تھی۔
اور مگر اب تو میس نہیں، اس وقت بھی یہ تھی کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بزنس مین جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. وہ اس کو ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھنا شروع کر دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بلیک میلنگ شروع ہو جائے. اور ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کے پی کے بہت ہی مشہور صحافی نے، جب میں اس کا انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے مجھ پہ ڈائریکٹلی کہا، یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں 1980s کا، ٹھیک ہے، یا ارلی 90s کا، کہ اس نے مجھے ڈائریکٹلی منہ پہ میرے کہا کہ جیسا آپ کے جو لوگ ہیں کافی بلیک میلنگ کرتے ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جس کے کبڈ میں اسکیلیٹنس ہوں گے وہی بلیک میل بھی ہوگا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ اخبار ہمارے زمانے میں وہ اپنے اخباروں رپورٹرز کے کہا کرتے تھے کہ بھئی تم جاؤ، تنخواہ ہم نہیں دیتے آپ کو، اب جس طرح سے کمانا چاہتے کماؤ، ہمیں بھی کما کے دو. تو یہ داغ بیل پڑ چکی ہے، ایسا کوئی مسئلہ مگر سر یہ جو آپ نے مناظر دیکھے، یہ ایک مافیا ٹائپ سچویشن نہیں ہے کہ پولیس کا اور میڈیا کے کچھ لوگوں کا آپس میں گینگ اور مافیا کی صورت جو ہے وہ کارروائی ڈالتا ہے، بلیک میل کرتا ہے؟ جو آپ جو کہہ رہے تھے کہ بغیر میجسٹریٹ کے آپ کسی ایک گھر میں تو کیسے گھس سکتے ہیں؟ گھر کے اندر گھس کے یہ ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، دوسرا جب میں نے کہا کہ پی بی اے کا مسئلہ ہے، یہ پیمرا کا مسئلہ ہے، ایف آئی اے کا بھی مسئلہ ہے یہ. بالکل. اور پولیس آئی جی جو کراچی کا آئی جی ہے، اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی تمہاری جو پولیس فورس ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہے. یعنی ایسی پولیس بدنام ہے. تو اور بھی اس قسم کی جو سچویشن ڈیولپ ہوگی تو پولیس ہی کا جو ہے نا نقصان ہوگا. اور دوسری طرف ایف آئی اے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ ایف آئی اے نے اس کو اٹھوا لیا ہے، لیکن فہیم صدیقی صاحب کا نام وہ چھڑوا کے لے گئے ہیں، تو لے گئے، تو فہیم صدیقی صاحب سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آیا یہ بات جہاں تک یہ اب تک آپ کے حوالے جو کی گئی ہوئی ہے، بلکہ میں کوشش اگر فون پہ رابطہ ان سے ہو جاتا ہے فہیم صدیقی سے تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ججمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ بہرحال یہ الزامات ہیں، مگر یہ ویسے ہی الزامات ہیں جو کسی شہری پہ لگا کے ٹی وی پہ دکھا دیے جاتے ہیں. ہم ان الزامات کی تصدیق تو نہیں کر سکتے کہ کسی نے پیسے کی ڈیمانڈ کی یا کوئی پیسوں کے لیے یہ کام کرتا ہے. ہمارے سامنے جو مناظر آئے وہ ایک گھر کے تھے، ایک فیملی کے تھے، جہاں پہ پولیس اور میڈیا کی ایک ٹیم جو ہے وہ کیمرے سمیت اندر گھس گئی. اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجرم یا ملزم بھی اگر کوئی ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک پرائیویسی ہے، اس کے بیوی ہیں، اگر اس کے بچے ہیں، آپ ان کو ملزم ساری عمر کے لیے ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بچہ بھی تھا، اب وہ ساری عمر کے لیے ایک اس کی فلم بن گئی، سوشل میڈیا پہ چڑھ گئی ہمیشہ کے لیے. وہ جب بڑا بھی ہو جائے گا، اب جو اس وقت آپ پروگرام کر رہے ہیں ان محترمہ کا بھی چہرہ آپ نے دکھا دیا. ایگزیکٹلی. تو ان بیچاریوں سپوز یہ بات ساری غلط، لیکن سر ہمارا چہرہ اس لیے ہمارا میڈیا پہ آنا جو ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، لوگ ہمیں ویسے بھی جانتے ہیں. نہیں اور ہم بھی انہیں اسی طرح الزام کی صورت ہی دکھا رہے ہیں جس سے انہوں نے ایک شہری کو الزام کی صورت دکھایا. ہم یہ نہیں کہہ رہے محترمہ نے مجرم ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ان کے اوپر بھی ایک الزام ہے جو کیمرہ مین لگا رہے ہیں، ان کے اپنے ساتھی لگا رہے ہیں، خبر تو ہے. لیکن مطلب اللہ اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ تمہارا جو پروگرام ہے اس میں ان کے پروگرام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بالکل فرق ہے اور رہے گا. جب تم کوئی پروگرام کرو گے تو اس کے ساتھ جو کریڈیبلٹی جو جائے گی ساتھ، بالکل، تو اس میں نقصان ان کا ہوگا نا زیادہ. یعنی انہوں نے جو حرکت کی ہے اس سے شاید کسی کا نقصان ہو، مگر ہم تو ثابت نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں ان کی بنیاد پہ تاثر کیا ہے. تم نے سوال تو اٹھا دیا نا. مگر سب میرے خیال میں سوال اٹھنا چاہیے. شہری حقوق کا معاملہ ہے، ہم واچ ڈاگز بنتے ہیں، ہم محافظ بنتے ہیں شہریوں کے حقوق کے. ہم اپنے آپ کو آنکھ اور کان کہتے ہیں، تو پھر اگر ہم اس وجہ سے خاموش ہو جائیں. اس میں میں ایک اور ایک بات کہوں گا کہ اگر میرا رپورٹر بلیک میلنگ کر رہا ہے تو وہ اس رپورٹر کی غلطی نہیں، میری غلطی. صحیح ہے. ایک سینئر جو باس ہے اس کا، میں نے کس قسم کے انسان کو رکھا ہے ایز رپورٹر. ایگزیکٹلی. یعنی ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کیس کہ ایک رپورٹر نے پیسے لے لیے تھے کسی سے، تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہم نے نکال دیا اس کو. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو چینل کے اونر جو ہے نا، ہی شوڈ بی ان کو ایکشن لینا اس کو، اگر یہ کوئی ہوا ہے ایسا. اچھا، اب پولیس کا اس میں جو ایلیمنٹ ہے کہ چلے میڈیا ٹیم نے تو یہ غلط کیا، اب پولیس ایک ٹرینڈ پولیس فورس، اور سندھ کے اندر جہاں پہ اب رینجرز کو بھی اختیارات ہیں، رینجرز کو تو خیر ہاؤس سرچ کے اختیارات ملے ہوئے ہیں،
मगर ये जो पुलिस फोर्स है, मीडिया टीम के साथ अंदर किसी घर में घुसना और जिस तरीके के मनाजर वीडियो सामने आए हैं, मेरे ख्याल में तो बहुत ही क्रिमिनल एक्शन है और पुलिस के खिलाफ भी जो है इस हवाले से बड़ा सख्त एक एक्शन जो है वो लेना चाहिए। पुलिस के, जैसे आपने कहा आईजी पुलिस से बात की जाए और खासकर उनकी इंटेलिजेंस की एजेंसीज जो हैं, आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, उनसे पूछा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। और ये अगर पुलिस एक मीडिया टीम के साथ गैंग बना के काम कर रही है तो रोड शोज तो बहुत हो रहे हैं टीवी चैनल्स। खुदा माफ करे कि उनके ऊपर भी लोग शक कर सकते हैं कि वो भी एक माफिया के तौर पे, हम पे भी शक कर सकते हैं, सब पे शक कर सकते हैं। अगर हम जो कुछ भी हो रहा है अगर ये सही है, इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, तो पूरी मीडिया जो कम्युनिटी है, मीडिया इंडस्ट्री जो है ना, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीबीए को भी चाहिए कि वो कुछ पूछे उनसे, चैनल ओनर से, कि भाई क्या कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद रेहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप क्योंकि प्रोग्राम की फिल्म आप एडिट करते रहे हैं, ये जो गोलियां डालने वाला मंजर है जो कि सोशल मीडिया पे वीडियो डाली गई, इससे पहले आपके सामने ये ये वीडियो आई या जो आपके खुफिया की जो टीम थी, क्या उसके इल्म में थी ये बात कि ये वीडियो भी बन चुकी है और इसको रोकने की कोई कोशिश की गई? इसका मैं वक्फे के बाद आपसे जवाब लूंगा, एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इज्जत तो सबकी साझी होती है। एक कोई गलत काम करता है तो पूरा प्रोफेशन ही बदनाम होता है। फिलहाल एक बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी आए हैं और कुछ ऐसे शवाहिद भी आए हैं जिनके ऊपर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मीडिया अखलाकी हदूद फलांग रहा है और ख़ुद ही चादर और चारदीवारी की पामाली में एक फरीक बन चुका है। आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके जो अहम किरदार थे उनका भी सामने लाना ज़रूरत है। आप सबसे पहले तो जो खातून एंकर थी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया घर में घुस के, पहले वो आप उनको देखें कि ये लोग थे कि जिन्होंने प्रोग्राम के अंदर जो है लीड किया। ये वो खातून एंकर हैं जो आप देख रहे हैं। फिर उनके साथ जो प्रोड्यूसर हैं, ताहिर नियाज नाम के जो प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम प्रोग्राम में भी लिया गया बार बार, ये भी उसमें मौजूद थे। और इन प्रोड्यूसर के ऊपर जो है मालिक मकान ने फिल्म के दौरान ही कहा कि आप पिछले साल मेरे गेस्ट हाउस में आए थे, जो एक दूसरी जगह था गेस्ट हाउस। फिर एक और टीम मेंबर हैं रूमी नाम के, ये हैं वो साहब जिन्होंने वो ड्रॉर के अंदर गोलियां रखी, जो वीडियो में हमने आपको दिखाया गोलियां रखते हुए, ये वो साहब थे। और फिर उनके साथ एक संदीला एजाज हैं जो कि टीम मेंबर हैं इसी खुफिया मेंबर की। और फिर 4 पुलिस वाले हम आपको दिखाते हैं बारी बारी। ये एक साहब हैं जो अपने आप को डीएसपी कहते थे, जो कि असल में डीएसपी नहीं है, सीआईडी पुलिस से इनका ताल्लुक है, उनका अल्ताफ नाम बताया जाता है। फिर इनके साथ एक और पुलिस वाले हैं, इनकी भी शिनाख्त नहीं हो सकी, ये भी उस पुलिस पार्टी सीआईडी के हिस्सा थे, सिविल ड्रेस में है। फिर इसके साथ एक और पुलिस वाले जो कि इसी पुलिस पार्टी के साथ है। और आखिर में इनकी एक और पुलिस वाले जिनकी हम शनाख्त नहीं कर सके, ये भी उसी टीम का हिस्सा थे। तो ये वो तमाम लोग थे। सवाल वही है मेरा, रेहान साहब आपके सामने क्या ये गोलियां डालने वाली फुटेज आई और क्या ये आपको कब पता चला कि असल में ये गोलियां डाली गई? आपने खुद कहा कि आपके सामने लाई गई पहले और उसी दिन फिर रेड किया गया और ये गोलियां जो है वहाँ रेड में प्लांट की गई। तो ये गोलियों वाली फुटेज इस प्रोग्राम की एडिटिंग के अंदर बहुत सारा जो मौक़िफ़ था मालिक मकान का, उस घर वालों का, वो सामने नहीं आया। किस किस्म की हदायत आपको दी गई थी इस प्रोग्राम की एडिटिंग के दौरान, प्रोग्राम की टीम की तरफ से, होस्ट की तरफ से या प्रोड्यूसर ताहिर नियाज की तरफ से? जी जब ये एपिसोड आया था तो उन्होंने, ताहिर नियाज ने मुझे इसका जो है ना एक नेगेटिव चेहरा दिखाने के लिए ना क्लिप एडिट ट्रिम करवा दिए थे कि यार ये जब, क्योंकि ये किसी भी छापे पे जाते थे तो अपने साथ जो ये मौजूद टीम का हिस्सा, जो इनकी टीम का हिस्सा है, जुनैद और रोमी, अख्तर शिराजी उर्फ रोमी उसका नाम है, और ये जिसने गोलियां डाली थी वीडियो में, क्रिमिनल जी गोलियां जिसने डाली थी। और गोलियां नहीं डाली थी सर, वहां से जितना सामान था उनके घर का, एक तरीके से इन्होंने डकैती की थी। अच्छा। उनके घर का जितना सामान था वो भी पैक करके ले गए थे जाते जाते। अच्छा। जिसमें मोबाइल फोन थे, लैपटॉप था, और उनके नवीद चौधरी साहब के बताने, किसने बताया? आपने बताया था कि आप तो ऑफिस में थे ना, आप उनके साथ तो नहीं थे, ये आपको कैसे पता चला कि वो सामान लेकर चले गए? सर ये जब ऑफिस में आते थे तो ये बाकायदा जो है ना ये अपने हिस्सों की बात करते थे कि सना कहती थी मैं इतना हिस्सा लूंगी। वो ताहिर नियाज जो था इनका प्रोड्यूसर, वो बाकायदा हिस्से बनाता था सबके
کہ یار اتنا آیا ہے تو میں اتنے دوں گا, باقاعدہ یہ بات ہوتی تھی. اور یہ جو انہوں نے جب چھاپا مارا تو ان کا یہ طریقہ کار ہر ایپیسوڈ میں آپ نے یہ جیسے چھاپا پروگرام مارتے ہیں تو اس سے پہلے پلانٹڈ. آپ کتنا عرصہ اس پروگرام کے ساتھ کام کرتے رہے؟ جی میں نے سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا یہ پروگرام. اچھا کتنا, ایز اے اینلی میں نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا, تقریباً میں نے یہ 2 سال ایڈٹ کیا. تو آپ کو کبھی حصے کی پیشکش نہیں ہوئی؟ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اس طرح کی پیشکش ہوئی بہت. اس نے مجھے بولا کہ میرے ساتھ, اور آپ نے اگر پہلے دن ہی حصہ لینے سے انکار کیا تو اتنا عرصہ کام کیسے چل گیا آپ کا ان کے ساتھ؟ سر مسئلہ وہی ہے کہ میں نے آج تک جہاں پہ بھی کام کیا ہے میں نے ایسے کرمنل, ایسے خطرناک میں نے ٹیم نہیں دیکھی, ایسے لوگ نہیں دیکھے. لیکن آپ اتنا عرصہ گزار کیسے گئے ان کے ساتھ؟ فیمیل ہے ہوسٹ, سر میں نے بلیک میل ہو کے گزارا ہے. میں بڑے مطلب میں کیا بتاؤں کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں, جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے. تو اس بلیک میلنگ کے دوران آپ کچھ نہ کچھ حصہ لے بھی لیتے تھے؟ بلیک میلنگ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حصہ مجبوراً لے بھی لیتے تھے اپنا؟ نہیں, میں یہ حصہ میں لے ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ میں تو اعتراض کرتا تھا اور یہ مجھ سے چڑھتے تھے کہ یہ اعتراض کر رہا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہو کہ یہ ہمارے خلاف کچھ بول دے کسی کو. مگر آج وہ وقت آیا کہ آج بولنا پڑا بہت. میں کیونکہ 3 مہینے پہلے میں نے ریزائن کیا ہے یہاں سے, اس چینل سے ریزائن کیا 3 مہینے پہلے, اور میں نے یہی بہتر سمجھا کہ یار بے روزگار ہونا بہتر ہے. تو آپ نے ریزائن کرتے ہوئے وجوہات کیا لکھی؟ میں نے ریزائن کرتے ہوئے وجوہات بس یہ میں شو نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ یہ اگر میں شو کرتا کہ ان کی وجہ سے کر رہا ہوں یہ, تو کوئی اور ایسی وجہ بتاتا. میں نے اپنی وجہ بتا دی کہ میں میڈیا میں بس تنگ آ گیا ہوں. میں اس طریقے سے آخر میں ادھر آگے کام کر کے نا تنگ آ گیا ہوں. تو ابھی آپ کے لوگوں کے ساتھ کام کیا نا میں نے. ابھی آپ کو جاب کر رہے ہیں, آپ کو جاب تلاش کرنے میں نہیں, میں ابھی جاب لیس ہوں. مشکل ہوئی, کیا ہوا بتائیں؟ اصل میں ایکچولی میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں, اور میں نے یہ صرف یہ کرائم سے بچنے کے لیے اور بددعاؤں سے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, جو عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں, ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اس سے بچنے کے لیے میں نے کہ یار یہ مجھے بددعائیں لگیں گی. ابھی آپ جاب ملی یا نہیں ملی؟ رہوں گا. نہیں, میں ابھی جاب لیس ہوں, اور میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ایسا کام کرنے سے بہتر ہے کہ جاب لیس رہے بندہ. آپ نے اپلائی تو کیا ہوگا مختلف ٹی وی چینلز میں؟ میں نے جہاں اپلائی کیا ہے میں نے وہاں اپلائی کیا جہاں میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, جو صاف ستھرے, جو صحافت کرتے ہیں, جو یہ صحافت پہ داغ نہیں لگاتے نا, میں ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے. چلیں, آپ کے ساتھ کامران منہاج صاحب ہیں. کامران منہاج صاحب, کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس میں کرائم رپورٹر اور چند پولیس والوں کے درمیان ایک مافیا کا سا گٹھ جوڑ کتنا امکان ہے؟ کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ کتنے کرائم رپورٹرز ہیں اور کتنے جو ہیں وہ کرمنل گینگز کا یا پولیس والوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی گینگ بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا ہے صورتحال؟ دیکھیں سر, کرائم رپورٹرز تو الحمدللہ بہت سارے ہیں, اور یہاں پر کراچی میں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. تو میں تو یہ جو خفیہ کی جو ٹیم ہے اسی کے بارے میں مجھے جو معلومات ملی, ٹھیک ہے, اور جب ساجد علی نے اس کو شیئر کیا میں نے اس کی تائید کی. مجھے جو سزا ملی ہے, میرے گھر پہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے میں نے کہا تھا ساجد علی میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں نے اس کی تائید کی تھی یہ سچ بول رہا ہے. کیونکہ یہ جو ریحان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے بتایا تھا کامران بھائی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں یہاں پر, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور مجھے ساجد بھی بتاتا رہتا تھا. جب ساجد نے کام کر دیا تو میں نے اس کی مسلسل تائید کی, اور میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ تم نے جو کر دیا ہے, تم نے سچ بولا ہے, تو ہر فورم پہ تم اس کو بتانا, اگر تم سے کوئی پوچھے تو سچ بولنا. میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا کرائم رپورٹرز, چند کرائم رپورٹر میں کالی بھیڑیں بھی ہیں جو کہ پولیس والوں کے ساتھ مل کے شہریوں کو حصہ لوٹتی ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل اس طرح کے لوگ ہیں, بالکل ہیں. ٹھیک ہے جی ضیاء الدین صاحب, اب کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا, اور وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے وہاں پہ, ایکسٹارشن ہے, اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری, سب کچھ چلتا رہا ہے. تو ایسے میں یہ تو ایک بہت بڑی میڈیا کے لیے چیلنج ہے کہ وہ
बड़े सुकून से और ऑनेस्टली जो है वहाँ पे काम कर सकें। आप भी कराची का भी आपको एक्सपीरियंस रहा है, कितना मुश्किल है कराची में क्राइम रिपोर्टिंग करना? बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे याद पड़ता है कि एक अखबार में के कुछ क्राइम रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी कराची में, तो जब मैंने उनसे आइडियाज़ रिपोर्टिंग के लिए डिस्कस किए तो काफ़ी तजुर्बेकार क्राइम रिपोर्टर्स थे, तकरीबन 10-10, 15-15 साल के। उन्होंने कहा जैसा हम ये नहीं कर सकते, अगर हम ये करेंगे तो हम मारे जाएंगे। अच्छा, तो ये है मसला, बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर। और एक बात मतुल्ला, ये जो प्रोग्राम क्या दिखा दिया गया है? ये प्रोग्राम नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, ये जो खुफिया, हाँ, वो दिखाया गया। उन्होंने दिखा दिया। अच्छा, मकसद मुझे समझ नहीं आया इस प्रोग्राम का। उन्होंने बुलेट्स दिखाई, उन्होंने शराब की बोतल दिखाई, फिर हुआ क्या? और उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने एक लड़की का भी जिक्र किया। सही। और ये साबित करने की भी कोशिश की और गई, पुलिस साथ थी, एविडेंस कलेक्ट हुआ ये गेस्ट हाउस है या नहीं। ठीक है, लेकिन मकसद क्या था? क्या इससे क्या निकला, क्या हासिल? अब मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी बात हुई इस मालिक मकान से, उसने कहा जी कि मैं पुलिस वालों को 50,000 रुपया दे के बाहर आ गया, और ये एक DSP अल्ताफ साहब पे उसने इल्ज़ाम लगाया कि जी उसने कहा था कि ये प्रोड्यूसर साहब जो हैं बकौल DSP के, वो पैसे मांग रहे हैं उनके लिए। तो आखिर बात 50,000 रुपये, ये ताहिर नियाज़ साहब। अब ये पुलिस वाले मिलके मतलब और मीडिया के साथ चंद ऐसी काली भेड़ों के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, और वो केस खत्म, कुछ भी नहीं हुआ, प्रोग्राम चल गया, लोगों ने देख लिया, शायद रेटिंग मिल गई, उसको सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि ये अदालत में जाना चाहिए, आइडिया ही जो है पुलिस की तरफ से आया होगा। एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। इन्हें हमारी पुलिस जो है, खासकर कराची की, बड़ी क्रिमिनलाइज, बहुत पुलिस भी क्रिमिनलाइज हो चुकी है, और बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए भी थे। यानी अक्सर वहाँ पर जो लूटमार होते हैं, डकैतियाँ पड़ती हैं, वो भी लोग कहते हैं कि भी पुलिस का इसमें हाथ हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब। कराची में हमारे साथ मोहम्मद रेहान, नवीद असलम चौधरी थे, और हमारी कोशिश थी नाज़रीन के मीडिया अपने गिरबान में बिछा के, ये वाक़या ऐसा था कि जिससे हम सब जो हैं बतौर सहाफ़ी और बतौर शहरी एक सदमे की सी सूरत हाल में, कि कैसे कैमरामैनों को हमने देखा, मीडिया टीम्स को हमने देखा सरकारी दफ्तरों में घुसते हुए, फैक्ट्रियों में घुसते हुए, लेकिन जब बात घर की आ जाए, चादर और चारदीवारी की आ जाए, तो फिर हम सब का कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अपने गिरबान में झांकें और शर्मिंदा हों, और जो काली भेड़ें हैं उनको ख़बरदार करें कि उनके ऊपर भी वही रोशनी या वही लाइट पड़ सकती है, वही कैमरा आ सकता है कि जिस कैमरे को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके वो नाजायज़ दौलत कमाने के चक्रों में होते हैं। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।